بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے معاشرے کی تباہی کا سامان ہو رہا ہے، اور ہمارا معاشرہ جو ہے اجڑتا بگڑتا اور تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے، بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ اس میں خاندانی نظام بھی تباہ ہو رہے ہیں اور انفرادی زندگیاں بھی تباہ ہو رہی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ، یعنی یہ ایک جو بہت بڑی ریزن ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت سپیڈ کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ تباہی آ رہی ہے، وہ ہے خاندانی نظام کا اجڑنا، اور وہ ہے طلاق کا بڑھتا ہوا رجحان۔ تو اس حوالے سے جو میں بات کر رہا ہوں، وہ ایک پراپر ایک سیریز بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ایک ایک جو بڑے یعنی کچھ اسباب ہیں ان پر الگ الگ سے بات کی جا سکے، اور مختلف حوالوں سے بات ہو بھی چکی، لیکن آج رسم و رواج کے حوالے سے بات کرنا مقصود ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں شادی بیاہ کرنے کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے، اور ایسی ایسی رسمیں اور رواج بنا دیے گئے ہیں کہ جن سے ایک تو یعنی حیا کا جنازہ بھی نکلتا ہے، اور اخلاق اور کردار کی تباہیاں بھی ہوتی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں اس کے بہت سے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، بہت سے نقصانات ہیں، بہت سے معاملات ہیں، وہ اپنی جگہ۔ لیکن ایک بہت بڑا سبب یہ جو رسم و رواج ہے اس وجہ سے بھی ہے کہ ان رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے والدین جو ہے بہت سوچ سمجھ کے، بہت یعنی سوچ سمجھ کے، صرف فائنینشلی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، ہمیں یہاں پہ سروائیو کرنے کے لیے ان رسم و رواج کو ادا کرنا ہے، نبھانا ہے۔ اب جب رسم و رواج کو ادا کرنے کے حوالے سے، ان پر عمل کرنے کے حوالے سے وہ سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو یہ بات ان کے ذہن و وہم و گمان میں موجود نہیں ہوتی کہ اس کے بغیر بھی شادی بیاہ ہو سکتی ہے، اس لیے رسم و رواج ضروری سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کی جاتی ہے، بڑی پکڑ دکڑ کی جاتی ہے، بڑی لوگوں سے یعنی اس حوالے سے مشورے کیے جاتے ہیں، لیکن جو اصل اس کا حل جانتے ہیں ان سے مشورے عام طور پر کم کیے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رسم و رواج زیادہ نبھا رہے ہیں انہی سے جناب زیادہ مشورے ہو رہے ہیں کہ اچھا یہ رسم کیسے، یہ رسم کیسے، فلاں رسم کیسے۔ حالانکہ ان رسموں کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، بلکہ چھوڑنا چاہیے، بلکہ اب تو ہم سب پر ضروری ہو چکا ہے، پہلے بھی ضروری تھا لیکن اب تو اس کی ضرورت انتہائی بڑھ چکی ہے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں، اور یہ جو رسم و رواج بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس کی روک تھام کے لیے کچھ کریں۔ ان رسم و رواج کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں، غریب طبقہ جو ہے، کیونکہ وہ تو مزید غریب ہوتا جا رہا ہے، مزید پستا چلا جا رہا ہے، مزید پستی کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے، تو اب لیکن اس کو بھی رسم و رواج نبھانے ہیں، اس کو بھی رسم و رواج پورے کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، اس کو بھی اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے رسم و رواج کی مجبوری کی وجہ سے ادھار قرض لینا ہے۔ کچھ پیسہ ہے یا نہیں ہے، لیکن اسے پتہ ہے کہ کوئی مر جائے تب بھی رسمیں ہیں، کوئی یعنی پیدا ہو تب بھی رسمیں ہیں، اور جب دو خاندانوں نے ملنا ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، تب تو رسمیں ضروری ہیں۔ شاید یہ رسمیں نہیں ہوں گی تو شادی بیاہ ہو نہیں سکتے۔ اب یہ اتنی ذہن میں بات بٹھا دی گئی ہے، اور معاشرے میں تقریباً ہر فرد کے ذہن میں یہ بات اس طرح گھس چکی ہے، بیٹھ چکی ہے، گھر کر چکی ہے کہ اس کے بغیر شادی بیاہ ممکن ہی نظر نہیں آتے۔ اس کی وجہ سے، انہی چکروں کی وجہ سے ٹائم گزرتا چلا جاتا ہے، شادیاں لیٹ ہوتی چلی جاتی ہیں، اور اتنا وقت ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے مزاجوں میں یعنی تلخیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ ظاہر ہے جب یہ شادیاں لیٹ ہوں گی، تاخیر سے ہوں گی، تو مزاج بھی بگڑیں گے، اخلاق بھی بگڑیں گے، کردار بھی بگڑیں گے، اور جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے اس ایسے معاشرے کی وجہ سے کرائم جرائم بھی بڑھیں گے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ میں صرف فیوچر کی بات کر رہا ہوں، یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ روز اخبار پڑھ کے دیکھ لیں، آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، آپ ڈیجیٹل میڈیا دیکھ لیں، آپ الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں، آپ یعنی جو پرنٹ میڈیا ہے اس کو دیکھ لیں، کسی بھی اینڈ سے آپ دیکھ لیں، اپنے دائیں بائیں نظر ڈال لیں، اپنے خاندان میں، اپنے گلی محلے میں دیکھ لیں، آپ کو یعنی خود بے شمار مثالیں مل جائیں گی۔ ایسی مثالیں اتنی کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو چیزیں ضروری تھیں ہم نے اسے صرف نظر کر لیا، اور جن چیزوں سے صرف نظر ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم ان کو ضروری سمجھ بیٹھے، اور ضروری سمجھ کر اپنا سارا زور ہم نے ایڑی چوٹی کا زور ادھر لگانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ہم یعنی بنیاد ہی ایسی رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے بنیاد جب ایسی ہے تو جیسے یعنی شادی ہوئی تو اصل میں اس کا مطلب یہ ہوا شادی خانہ بربادی۔
حالانکہ پہلی شادیاں ہوا کرتی تھیں شادی خانہ آبادی کے طور پر، لیکن اب یہ معاملات اس ٹریک پر چلنا شروع ہو گئے، یہ معاملات اس طرح بگڑنے شروع ہو گئے۔ ہم نے یعنی مایوں کی رسم بھی کرنی ہے، اب یہ پتہ نہیں کون سی رسم ہوتی ہے، لیکن بہرحال نام سنا ہے میں نے۔ اور اس کے بعد یہ بھی رسم ہم نے کرنی ہے مہندی کی رسم، جو تو ہر گھر میں میرا نہیں خیال کہ یعنی سوائے چند ایکسیپشنز کے کوئی گھر بچا ہوگا، میں نہیں سمجھتا۔ اچھا، اسی طرح اب مہندی کی رسم بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ بھی گویا کہ جتنا خرچ 10 شادیوں میں ہو سکتا ہے لگ سکتا ہے، جتنے خرچے میں 10 شادیاں غریبوں کی ہو سکتی ہیں اتنا مہندیوں پہ لگا دیا جاتا ہے۔ اب اسی طرح مہندیوں سے گزرتے ہیں تو آگے شادی پر پتہ نہیں کتنی رسمیں، یعنی بارات والے دن اتنی رسمیں۔ بارات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ورنہ تو بارات کا بھی ایک ٹرینڈ نہیں تھا، یہ بھی ایک رسم ہی ہے، بتاتے خود ہی ایک رسم ہے، لیکن بارات کی ایک رسم کو بھی دیکھا جائے تو اس میں نکاح کو ایک رسم کے طور پر نبھایا جاتا ہے، باقی سب چیزوں کو ضروری چیزوں کے طور پر۔ اب جو چیز ضروری تھی وہ رسم بن گئی اور جو رسمیں تھیں وہ ضروری بن گئیں۔ اب جب یہ معاملہ ہوتا ہے پھر یہ بھی ضروری ہے کہ جناب پورے خاندان کو اکٹھا کیا جائے، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، وسائل ہیں یا نہیں، جیب خالی ہے، اتنے پیسے نہیں ہے کہ اپنا کچن چلا سکیں، لیکن پھر بھی ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ یار کم از کم 500 700 800 یا 400 500 لوگ کم از کم موجود ہوں۔ اب اس میں بھی کیلکولیشن کس طرح کی جاتی ہے کہ جی اگر اس کو نہ بلایا تو یہ ناراض ہو جائے گا، اس کو نہ بلایا تو یہ ناراض ہو جائے گا، اس کو بلانا ضروری، اس کو بلانا ضروری، اس کو بلانا ضروری۔ اب یہ ضروری چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ یہ ضروری چیزیں یہ تو سمجھ آتا ہے کہ 2 4 بڑے لوگ ضروری ہیں، اگر جیب اجازت دیتی ہے تو ایک بڑی دعوت کا اہتمام کرنے سمجھ آتی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جو آپ کی جیب اجازت نہیں دے رہی تو صرف اس ڈر سے کہ یار رشتہ دار خاندان والے چھوٹ نہ جائیں، کہیں ناراض نہ ہو جائیں، کہیں اس طرح کے معاملات نہ بن جائیں۔ اب یہ کیوں سوچا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ضروری سمجھا جا رہا ہے کہ جب تک ایسا نہیں ہوگا تب تک ہماری شادی بیاہ ہو نہیں سکتے۔ اب جب یہ معاملات اس طرح کریں گے اس کے بعد پھر ایک چھوٹی سی رسم بھی درمیان میں ادا کر لیں گے، وہ رسم کیا ہے؟ وہ ہے رسم نکاح کی۔ اچھا، اس کے بعد جب ولیمے کی بات آتی ہے تو ولیمے پر خرچہ ٹھیک ٹھاک وہ ہم سمجھتے ہیں یہ بھی شاید ضروری ہے۔ اگر ہم اسلام کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو ہم حیران ہو جائیں کہ یعنی اتنی سادہ یہ چھوٹی سی ایک دعوت کا نام ہے، تو وسائل زیادہ ہوں تو دعوت بڑی کر لیں، لیکن ہے تو ایک دعوت سمپل بس، لیکن اس میں بھی اتنی رسمیں آ چکی ہیں کہ یہ لینا ضروری ہے، یہ دینا ضروری ہے، اتنا جناب وہ پیسے ہوں گے تو ضروری ہے پھر ہم جا سکیں گے، اور جانا بھی ضروری ہے۔ یعنی ایک تو جانا ضروری ہے اور دوسرا یہ کہ اپنی جیب سے بڑھ کر دینا ضروری، اور جس نے فنکشن کیا ہے اس کا بھی جناب اپنی جیب سے بڑھ کر دوسروں کے لیے اہتمام کرنا ضروری، اور اتنے لوگوں کو بلانا ضروری، حالانکہ کیا یہ چیزیں ضروری تھیں؟ اب ان وجوہات سے جو غریب طبقہ ہے وہ بھی پستا چلا جا رہا ہے، اور جو یعنی مڈل طبقہ ہے، جو درمیانہ طبقہ ہے، وہ بھی اتنے قرضوں کے بوجھ تلے دبتا چلا جا رہا ہے اپنی سفید پوشی کی وجہ سے، اپنا بھرم رکھنے کی وجہ سے، تو وہ ضرور وہ بھی رسم و رواج نبھاتے چلے جا رہے ہیں، جیب اجازت دے یا نہ دے، لیکن انہیں ڈر اس چیز کا ہے کہیں ناک نہ کٹ جائے، برادری میں ناک نہ کٹ جائے، خاندان والے یہ نہ کہہ دیں، وہ نہ کہہ دیں۔ یقین مانیں جس نے بات کرنی ہے اس نے کرنی ہے۔ کوئی نمک زیادہ ہونے پر یعنی آپ کو باتیں کرے گا کہ یار کھانا نہیں ٹھیک طرح بنوا سکے، کوئی جناب کسی چیز کی کمی کی بنیاد پر بات کرے گا، کوئی ٹیسٹ کی بنیاد پر بات کرے گا، کوئی ہال کی بنیاد پر بات کر دے گا، کوئی آپ کے رسم و رواج میں کسی نہ کسی چیز کی کمی کی بات کر دے گا، کوئی آپ کے بولنے پر بات کر دے گا۔ باتیں کرنے والے باتیں کرتے ہیں، لیکن اب انہی کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کو اتنا مشکل بنا لیں رسم و رواج کی وجہ سے، اور پھر ہم اس ٹریک پر چل پڑیں کہ بے حیائی کو عام کرتے چلے جائیں۔ بے حیائی عام ہو رہی ہے، ہم سمجھیں شاید ہم نے اب اس کے ایک سٹیپ آگے بڑھنا ہے، مزید بے حیائی کرنی ہے، اب ہم اس طرف چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح یعنی پہلے دن سے لے کر جس دن منگنی ہوئی ہے اس دن سے رسمیں شروع ہوتی ہیں، اور جس دن شادی ہوئی ہے اس دن بھی رسمیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ کچھ نئی رسموں کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اب یہ رسمیں جو چلتی چلی جا رہی ہیں، بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اس کی روک تھام کون کرے گا؟ کون ہوگا؟ کوئی تو ہو جو ان رسموں کو روک سکے، کوئی تو آئے خزاں میں پتے اگانے والا، گلوں کی خوشبو کو قید کرنا کوئی تو سیکھے، کوئی تو آئے نئی رتوں کا پیام لے کر۔ تو بہرحال مطلب یہ کہنے کا کہ یہ ہماری ذمہ داری ایک بنتی ہے کہ ہم اس کی روک تھام کرنے کے لیے بارش کا پہلا قطرہ تو بنے۔ میں آپ تک یہ بات پہنچا سکتا تھا اپنے دل کی کڑن
اور دل کی تکلیف آپ تک پہنچا سکتا تھا۔ اب یہ ذمہ داری آپ کی بھی بنتی ہے، جہاں تک میں کر سکوں میری بھی ذمہ داری بنتی ہے، تو انشاءاللہ میں اپنا ذمہ داری کوشش کروں گا کہ ادا کرتا رہوں، لیکن آپ بھی تھوڑا سا غور و فکر کریں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنا رول دیکھیں کہ آپ کا رول کیا بنتا ہے اور کیا آپ رول نبھا رہے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔